ہوس لبوں پہ لیے آج مطلبی دنیا ہمارے ذہن کی پاکیزگی کو ڈسنے لگی۔ قطر کا 19 ارب ڈالر کا سسٹم ایک بٹن سے ناکارا۔ حضرات، آج اس پہ کچھ باتیں کریں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کہا تھا کہ مغربی ممالک پہ بھروسہ آل یہود سے دوستی مسلمانوں کے لیے ایسا ہے کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈالنا۔ اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو مڈل ایسٹ میں ان کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ باتیں مسلمانوں کے لیے کہی گئی تھی، لیکن میں خود ان حکمرانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ سب حکومت اسلامیہ کے زمیندار تو بن گئے لیکن ذمہ دار نہیں بن پائے۔ اینی وے، مغرب ممالک سے اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدنا کسی قوم کے دفاع کی مضبوطی کی گارنٹی نہیں، بلکہ اکثر پیسوں کی بربادی ہوتی ہے۔ قطری حکومت نے اپنے فضائی دفاع کے لیے ڈیفنس کے لیے دنیا کی جدید ترین سسٹم خریدے۔ امریکی پیٹریاٹ، PAC-3، ناروے کا NASAMS-2، UK کا ریپیئر اور فرانس اینڈ جرمنی کا رولینڈ۔ ان کی خریداری، دیکھ بھال اور عملے کی تربیت یعنی ٹریننگ پر کل ایکسپنسز جو ہے 11 ارب ڈالر سے زیادہ۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ تمام سسٹم اس وقت بیکار نکلے، ناکارہ نکلے، جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ محض ایک بٹن دبانے سے یہ سسٹم غیر فعال ہو گئے، یعنی ناکارہ ہو گئے۔ یہ بٹن دبانے والا کوئی اور نہیں، امریکہ تھا، جس نے قطر پر حملے کی اجازت دی تھی۔ یہ صورتحال ایک تلخ حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ مغرب ہمارے لیے جو ہتھیار بناتا ہے اور بیچتا ہے، وہ اصل میں ہمارے دفاع کے لیے نہیں، بلکہ ہماری کمزوری بڑھانے اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہتھیار تب کامیاب ہوتے ہیں جب وہ خود مسلمان پر آزمائے جائیں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے تو یہ ہتھیار کارآمد ہوتے ہیں۔ لیکن جب دشمن اسرائیل اور امریکہ کے مقابل کھڑے ہوں تو اچانک ان کا پورا نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے صاف منع کر دیا کہ اسے اسرائیل کے حملے کے ڈیفنس میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی خریداری ہے؟ یہ کیسا بزنس ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شاپ سے کچھ خریدا جاتا ہے تو جب تک اس کی قیمت نہ ادا کی جائے اس پر حق بیچنے والے کا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی قیمت ادا ہو جاتی ہے اس پر تصرف صرف خریدار کا ہوتا ہے، اور وہ خریدار اب جیسے چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ مگر اس سلسلے میں ایسا نہیں، کیونکہ غلام پر آقا کا حکم چلتا ہے۔ یہ سب غلام ہیں امریکہ اور مغربی ممالک کے۔ دوسری یہ کہ مجبور بھی ہیں، کیونکہ انہیں آپریٹ کرنا نہیں آتا ہے اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ مزید افسوسناک امر یہ ہے کہ دوحہ پر حالیہ حملے کی اجازت خود امریکی صدر ٹرمپ نے دی، وہی ٹرمپ جس نے چند ماہ قبل ہی قطری حکمرانوں سے 1.2 ٹریلین ڈالر وصول کیے، بظاہر دوستی کے وعدے کیے، لیکن جب وقت آیا تو نہ اربوں ڈالر کا دیا اسلحہ کام آیا اور نہ اربوں کا سرمایہ امریکی حمایت خرید سکا۔ یہ وہی قطر ہے جس نے ٹرمپ کو اعلیٰ کوالٹی کا تیار گفٹ کیا تھا۔ قطر اور پاکستان مل کر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں آج کے۔ ایک تجزیہ کار نے بالکل درست لکھا کہ اگر قطر جیسی دولت مند ریاست جو امریکہ کو مہنگے ترین تحائف اور کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری دے چکی ہے پھر بھی اس کا اعتماد حاصل نہیں کر سکی تو اس کی وجہ محض مفاد نہیں، اصل یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی وقتی مصلحت یا لین دین پر قائم نہیں، بلکہ ایک گہرے عقیدے اور نظریے کے رشتے پر استوار ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ابھی تک یہ بنیادی حقیقت سمجھنے میں قاصر ہیں، ناکام ہیں۔ سحر کے شوق میں روشن کیا تھا ہم نے جسے، میں اپنا شعر بھی سنا دوں کہ سحر کے شوق میں روشن کیا تھا ہم نے جسے، اسی دیے سے میری جھوپڑی بھی جلنے لگی۔ والسلام، خدا حافظ، ریاض علی۔